بنی اسرائیل کا ایک آدمی بہت گناہگار تھا، وہیں ایک آدمی اتنا نیک تھا کہ جب بھی وہ کہیں باہر نکلتا تو اس کے سر پر بادلوں کا سایہ رہتا تھا۔ ایک بار وہ گناہگار آدمی اس نیک آدمی کے پاس گیا، نیک آدمی نے اسے جھڑک کر دور کر دیا۔ وہ گناہگار آدمی رب کے سامنے خوب رویا کہ مالک، میرے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں، میں اتنا برا ہو گیا کہ اب نیک لوگ مجھے اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتے۔ بس اتنی سی بات ہوئی اور وہ بادل اس نیک آدمی کے سر پر سے ہٹ کر رب کے حکم سے اس گناہگار کے سر پر سایہ کرنے لگے۔ بات بہت معمولی ہے لیکن اس میں میسج بہت گہرا ہے۔ وہ نیکی جس میں دکھاوا یا غرور ہو، رب کو اس نیکی سے زیادہ شرمندگی کے آنسو اور اپنے گناہگار بندوں کی توبہ پسند ہے۔ کئی نیک لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک عورت جو برے کام کرتی تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ رب نے اتنی سی بات پر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک عورت نے بلی کو مار دیا، اس گناہ کی وجہ سے جہنم کی آگ اس کا مقدر بن گئی۔ آج کے دور میں یوں لگتا ہے کہ زمین پریشانیاں اگل رہی ہے، آسمان سے الجھنیں برس رہی ہیں۔ جو لوگ بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کر رہے ہیں ان کی بات الگ ہے۔ جو لوگ بظاہر چین کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی ٹینشن فری کہاں ہیں۔ ایک بچہ جس کی ابھی دودھ کی بوتل بھی نہیں چھوٹی، اسے بھی ذہنی الجھن رہتی ہے۔ وہ بھی پریشان رہتا ہے کہ صبح صبح اسے گہری نیند سے اٹھایا جائے گا۔ وہ تو ابھی پوری طرح آنکھیں بھی نہیں کھول پائے گا۔ اس کا دل کرے گا کہ تھوڑا اور سو لے، لیکن نہیں، اسی حال میں اسے تیار کیا جائے گا۔ وہ روئے گا، چلائے گا، لیکن اسے اسکول بس میں چڑھا دیا جائے گا۔ یعنی دنیاوی ٹینشن کا آغاز اسی عمر سے ہو جاتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کی انتہا یہ کہ کسی بچے کا چیک اپ کروا لیجئے، کچھ نہیں تو دانت میں کیڑا نکل ہی آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کہیں ایئر پولوشن ہے، پھل و سبزیوں میں بھی سلو پوائزن ہے۔ کیا یہ سب رب کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو رب کے حکم سے، فصلیں چوپٹ ہو رہی ہیں تو رب کی ہی مرضی ہے۔ کبھی ٹھہر کر سوچیں تو کہ حالات دن پر دن کیوں بگڑ رہے ہیں۔ رب اپنی رحمت کا سایہ اس پر سے ہٹا لیتا ہے جو گھمنڈ یا غرور کرتا ہے۔ کون سی بات ایسی ہے جس کا ہمیں غرور نہ ہو؟ پیسہ، حسن، کوالیفیکیشن تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ ہم تو صبح جلدی اٹھ جائیں تو دیر تک سونے والوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم غریبوں کی غربت کا یوں مذاق اڑاتے ہیں کہ ایک بسکٹ کا پیکٹ دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ بسکٹ کا پیکٹ پکڑاتے ہوئے کئی فوٹو کھنچ جائیں اور اخباروں میں بھی چھپ جائیں۔ سوشل میڈیا پر تو پوری پوری ویڈیو کا گردش کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اپنی امیری کا ڈھنڈورا پیٹنا، اپنے پیسے کا لوگوں کے سامنے بخان کرنا، جیسے میرے گھر کا تو گیٹ ہی کئی لاکھ روپے کا ہے۔ اپنی دعوتوں اور پارٹیوں میں بڑے بڑے عہدیداروں کو بلانا، یہ سارے کام بہت آسان ہیں، لیکن بہت مشکل ہے کسی غریب کی اس طرح مدد کرنا کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ رب کو ریاکاری یعنی دکھاوا پسند نہیں ہے۔ رب نے انسان کو اشرف بنا کر کائنات کی ہر چیز میں سب سے اونچا درجہ دے دیا، ساتھ ہی عقل بھی دے دی کہ ہم غور کرتے رہیں اور اپنی اوقات کو نہ بھولیں۔ انسان 5 چیزوں سے مل کر بنا ہے: ہوا، پانی، آگ، مٹی اور روح۔ ہوا کی اہمیت کو کوئی اگر اب تک نہیں سمجھا ہوگا تو کورونا کال میں انداز ہو گیا ہوگا۔ آکسیجن کی تھوڑی سی کمی سے ہی سب کچھ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کسی کو سیویئر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تب بھی انسان کا بچ پانا مشکل ہوتا ہے۔ کسی حادثے میں بلیڈنگ زیادہ ہو جائے تب جسم کی گرماہٹ نکل جاتی ہے، انسان ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، زندگی خطرے میں آ جاتی ہے، اور روح کے ہٹنے سے تو انسان کا نام ہی بدل جاتا ہے۔ پھر تو کوئی صاحب ہوں، ان کا نام ڈیڈ باڈی یا مٹی ہو جاتا ہے۔ رب کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اوقات میں رکھنے کے لیے کتنی نشانیاں دی ہیں۔ پانی کو ہی لیجئے، کون سی گندگی ہے پانی کا جس سے واسطہ نہ پڑتا ہو۔ نالیوں پر نظر ڈالیں تو گندگی کے ساتھ پانی رہتا ہے۔ ہوا کی حقیقت کیا ہے؟ سب کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ کبھی ہوا کی رفتار بڑھ جائے تو ہر کوئی اسے کوسنے لگتا ہے۔ ہوا چلی تو کپڑے اڑ گئے، ہورڈنگ گر گئے،
आम के बोर गिर गए, फसल चौपट हो गई। हवा का रुख जब तक इंसान की मर्जी के मुताबिक होता है तब तक सब ठीक। जैसे ही हवा का रुख थोड़ा सा बदलता है, यानी हवा थम जाए या अपनी रफ्तार बढ़ा दे, तब तो उसे लोगों की बुरी भली बातें सुनना पड़ती हैं। आग को देखिए, यूं तो बहुत ताकतवर है, लेकिन पूरी तरह से हवा पर डिपेंड है। हवा से ही दहकती है और हवा से ही बुझती भी है। अब मिट्टी की आजिज़ी देखें, सब का बोझ उठाती है और इंसान की बेसिक ज़रूरतों को अनाज, फल और सब्जियां देकर पूरा करती है। और रब को आजिज़ी ही पसंद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि आप हमेशा ज़मीन पर ही क्यों बैठते हैं? हज़रत अली ने फरमाया, ज़मीन पर बैठने वाले कभी गिरते नहीं हैं। इंसान के अंदर हवा और पानी भी मौजूद हैं, लेकिन सरे फहरिस्त मिट्टी का नाम ही आता है। जब तक ज़िंदा रहता है तब तक यही कहा जाता है कि इंसान मिट्टी से बना है। मरने के बाद भी उसका नाम मिट्टी रख दिया जाता है। क्या कभी कोई फसल हवा में लहलहाती है? रब ने मिट्टी को कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इंसान जिंदा रहे तो मिट्टी पर चले, जो दम निकले तो मिट्टी में मिल जाए। रब को पसंद नहीं है कि उसके बंदों का दिमाग हवा में रहे, यानी किसी बात का गुरूर करे। रब को पसंद नहीं है कि उसके बंदे अपनी ज़बान से शोले बरसाएं, यानी किसी को बुरा भला कहें, बात बात पर गुस्सा करें। रब पसंद करता है कि उसके बंदे परेशानियों पर सब्र करें, ज़मीन की तरह माफ़ करने की आदत बना लें कि सारे बोझ उठाकर एक अंकुर के लिए भी अपना सीना चाक कर देती है। ये सब रब का करम नहीं तो क्या है, उसका एहसान ही तो है। उसने अपने बंदों को गुमराही से बचाने के लिए हर जगह अपनी निशानियां फैला रखी हैं। शुक्र है रब का, और रब को शुक्र ही पसंद है।